موضوع الدرس في تخليق الإنسان وإثبات المعاد سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان یہ سورت مبارک تلاوت فرماتے تھے. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة حديث مرسل غريب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن وہب نے اس سند کے ساتھ ابن زید سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارک تلاوت فرمائی. جب آپ پہ یہ سورت اتری تو آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں رجل اسود سیاہ رنگ کا آدمی تھا. فلما بلغ صفت الجنان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں جنت کی صفتوں کے بارے میں آیات میں پہنچے زفرتن اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی. فخرجت نفسہ اس کا روح جو ہے وہ پرواز کر گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی یا تمہارے اس بھائی کو جنت کا شوق جو ہے وہ لے گیا اور جنت کی خواہشات کے اندر اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں انسان کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا بعد اس کے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا حقارت کی وجہ سے. کیا نطفے کا کون ذکر کرتا ہے؟ منی کے بارے میں کون باتیں کرتا ہے؟ یعنی وہ ایک ایسی حقیر چیز تھی کہ جس کا مذکور ہی نہیں ہوتا تھا، ذکر ہی نہیں. اسی سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا.
تو حضرت مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا کا معنی یعنی وہ ایک ایسی شے تھا کہ جو قابل ذکر ہی نہیں تھی. ثم بین ذلك فقال جل جلالہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ای اخلاط والمشج والمشیج الشیء المختلط بعضه فی بعض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امشاج کا معنی ہے اخلاط، مسج یا مشید کا معنی کہ بعض چیز بعض میں مل جائے، مختلط ہو جائے، اس کو کہتے ہیں امشاج. قال ابن عباس فی قوله تعالی من نطفة امشاج یعنی ما الرجل ما المرأة اذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعض من طور الى طور وحال الى حال ولون الى لون. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ امشاج کا معنی اخلاط ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب مرد کا پانی اور اس کی عورت کا پانی مل جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے کیفیات ہوتی ہیں کہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، ایک حال سے پھر دوسرے حال میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امشاج کا معنی جو ہے اخلاط ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کا پانی ملنا، مختلط ہو جانا. ویسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کر دیا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں اخلاط اربع کا مختلط ہو جانا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عناصر اربع کا مختلط ہو جانا. لیکن راجح قول یہی ہے جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماء الرجل مرد کا پانی اور عورت کا پانی جب جمع ہوتے ہیں، مختلط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر حالات اس میں مختلف ہوتے رہتے ہیں. طور الی طور وحال الی حال ولون الی لون، یعنی ایک حال سے ایک دوسرا، پھر ایک رنگ سے دوسرا رنگ. وہکذا قال اکرمہ مجاہد والحسن والربیع بن انس الامشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. اسی طرح حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت حسن، ربیع ابن انس رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ امشاج کا معنی یہ ہے اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، مرد کا پانی عورت کے پانی سے ملنا. وقوله تعالی نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. نبتلیہ نختبر، ہم پھر اس کا امتحان کرتے ہیں. کقولہ جل جلالہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ تم میں کون ہے بہتر عمل کرنے والا. فجعلناہ سمیعا بصیرا اے جعلنا له سمعا وبصرا یتمکن بہما من الطاعۃ والمعصیہ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، تاکہ طاعت اور معصیت جدھر جانا چاہتا ہے وہ کر سکے. تو اس لیے ہم نے اس کو سمیع بصیر بنایا تاکہ ہم اس کا اختبار لیں. اس لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں تقدیم تاخیر ہے کلام کے اندر، یعنی کلام مبارک یوں تھی فجعلناہ سمیعا بصیرا نبتلیہ، کہ ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس کا اختبار کر سکیں، امتحان کر سکیں. لیکن راجح کی رات یہی ہے کہ نبتلیہ مقدم ہے اور سمیعا بصیرا جو ہے وہ مؤخر ہے. یعنی اللہ نے انسان کو جو پیدا فرمایا صاف بات ہے پھر امتحان تو ہوگا نا. جب تک یہ امتحان نہ ہو کیا پتہ لگے گا کہ کون ابرار ہیں اور کون اخیار ہیں اور کون اشرار ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں وقولہ جل وعلا انا ہدیناہ السبیل اے بیناہ لہ ووضحناہ وبصرناہ بہ. كقوله جل وعلا اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اللہ پاک نے فرمایا ہدیناہ، مفسر فرماتے ہیں ہدینہ کا معنی بیناہ لہ،
ہم نے ہر چیز بیان کر دی، ہر چیز واضح کر دی، ہر چیز اس کے سامنے کر دی، اس کو دکھلا دی، سمجھا دی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ ضلالت کا راستہ ہے، یہ رشد کا راستہ ہے، یہ غی کا راستہ ہے، یہ نور کا راستہ ہے، یہ ظلمت کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ بیان کر دیا، بالکل وضاحت کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا اور میں سمجھا نہیں تھا، تو یہ صرف بہانے تو ہو سکتے ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو خود سننے والا، دیکھنے والا بنا دی، ہر چیز آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اما ثمود فہدیناہم، قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کیا۔ وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَبَيَّنَّا لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَطَرِيقَ الشَّرِّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے خیر اور شر کے دونوں راستے جو تھے وہ واضح فرما دیے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، یاد رکھو، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت کا جو پہلا سبق ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنے کریم ہیں، رحیم ہیں اپنے بندوں پر کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ یعنی جنین ہے، تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہمیشہ یوں ہوتا ہے، اس کا سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج کل تو تصویر بھی ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے کہ بچہ یوں رحم میں یوں کھڑا ہو۔ اچھا، اب خدا کی شان یہ ہے کہ جب عورت کی ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے کہ بھی اب بچے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، ولادت ہوگی، اب وضع ہوگا، تو اللہ بچے کو وہیں ہدایت کا سبق پڑھا دیتے ہیں کہ جناب جلدی جلدی کلٹی کھاؤ تاکہ تمہارا سر جو ہے وہ پہلے نکلے اور باقی بدن بعد میں نکلے۔ تو سبق ہدایت کا تو وہاں سے شروع ہو گیا۔ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر اللہ معاف کرے آدمی کا بدن، ٹانگیں، جسد پہلے نکلتا اور سر بعد میں نکلتا تو گردن جو ہے وہ تو رحم کے اندر قید رہتی نا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ مر جاتا۔ لیکن جب جلدی جلدی سر باہر نکل گیا اب تو باقی جسد ہے نا، تو اللہ نے وہی بندے کو ہدایت، وہاں کون پڑھانے گیا تھا، وہاں کون سمجھانے کے لیے گئے تھے؟ اب دوسری ہدایت پھر شروع ہو گئی، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، اس کی بالکل پلیٹ صاف ہے۔ اب جدھر کوئی موڑنا چاہے وہ مڑ جائے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا الحمدللہ مسلمان ہو گیا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوا سکھ ہو گیا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا یہودی بن گیا، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا نصرانی بن گیا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن گیا۔ وہ خود تو بالکل صاف ستھری پلیٹ لے کے آیا، اس پر صرف اللہ کی توحید کی تعلیم تھی۔ تو وہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب جناب جب بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تکلیف بھی ہوگی، تو اب بیچارہ نہ تو وہ چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو ہدایت کر دی بھی تم رونا سیکھ لو بس۔ جب تمہیں پیاس لگے رونا شروع کر دو، تمہیں درد ہو بس رونا چیخنا شروع کر دو، بس تم نے رونا شروع کیا سارے گھر والے ناچ رہے ہوں گے، وہ دوڑو 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 بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، وہ ماں کی طرف مر گئی بچہ رو رہا ہے۔
ایک رونے سے سارے مسئلے. اب جناب اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر بچہ چپ نہیں کرتا، پھر پیٹ تھپ تھپا رہی ہے، کہتی ہاں بچے کو معلوم ہوتا ہے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، حکیم کے پاس بھاگ رہے ہیں. ایک رونے کا سبق سکھلا دیا، سارے مسئلے حل کر دیے. کیا بولنے کی ضرورت ہی نہیں جناب آپ کو. آپ تھوڑا سا ٹی تو کریں. دیکھیں ہم سارا گھر کیسے آپ کا خادم بناتے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے سبق لیا کرو کہ جب بچہ روتا ہے تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور جب تم اپنے اللہ کے آگے رو گے تیری بھی ساری مشکلیں حل ہو جائیں. بس رونا سیکھ لو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دعا مانگنے میں رو رو کے دعا مانگو. اور وہ یہ بھی بتلا دیا میرے مدنی محبوب نے کہ علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ نا. تو اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی یہی ایک رونے کا سبق سیکھ لو. صحیح حدیث میں ہے کہ جب تنہائی میں بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسو گرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے میرے بندے کو 500 سال کے فاصلے کے لیے جہنم سے دور کرو. اس لیے بعض اولیاء اللہ جو تھے جب دعا مانگتے تھے نا، دعا مانگتے مانگتے رونا آتا تو آنسو جو تھے نا اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اپنے چہرے پہ فوراً مل لیتے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کرتے؟ فرمایا یار اللہ جہنم سے دور کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے چہرے کو جہنم سے دور کر دو. تو اب اللہ نے رونا سکھلا دیا. اب اس کے بعد جناب دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، ماما ماما بابا بابا، پھر یہ سکھلا دیا. تو ہدایت کا سلسلہ تو جاری ہے نا. اب جب شعور کامل آ گیا، عقل کامل آ گئی، تو پھر اللہ نے دین سمجھا دیا. تو اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ بھئی یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ. اب تمہاری مرضی ہے جو اختیار. اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو، یاد رکھو. وہ خیر شر اپنے اختیار سے کرتا ہے، ورنہ اس کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر گناہ زبردستی ہوتا ہے تو پھر سزا کا معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مجبور محض نہیں بنایا، اختیار بھی دیا. اسی لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. نجدین سے مراد کیا ہے؟ طریق الخیر و طریق الشر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذا قول اکرمۃ وعطیۃ وابن زید ومجاہد فی المشہور عنہ والجمہور، وروي عن مجاہد وابی صالح والضحاک والسدی انہم قالوا فی قوله تعالی انا هدیناہ السبیل، یعنی خروجہ من الرحم. وہ آ گئی بات. اللہ فرماتی ہم نے اس کو راستہ نکلایا کہ تم نے رحم سے نکلنا کیسے ہے. وہذا قول غریب. صحیح جو ہے وہی مشہور قول جو ہے پہلا ہے کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، خیر بھی اور شر بھی. وقوله تبارک وتعالی اما شاکرا واما کفورا منصوب علی الحال من الحال فی قوله انا هدیناہ السبیل تقدیرہ فهو فی ذلک اما شقی واما سعید كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم النبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. اب مفسر فرماتی ہیں کہ شاکرن کفورن یہ منصوب ہے، نصب الحال ہے.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ انا ہدیناہ السبیلا، یعنی وہ شقی ہے یا سعید ہے. جیسے صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے، ابھی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے نا وہ اپنے نفس کا سودا کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت سے آزاد کرا لیتا ہے. یعنی ہر آدمی صبح جب ہوتی ہے تو اب وہ خیر کے کام میں ہے تو ماشاء اللہ اپنے نفس کو آزاد کرا لیا جہنم سے، اور اگر برائیوں کے کام میں ہے تو مانا اپنے نفس کو ہلاک کر رہا ہے اور جہنم میں ڈال رہا ہے، اس کے لیے راستہ بنا رہا ہے. اللہ نے سب کے لیے راستہ واضح کر دیا. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حسین بن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لكعب بن عجرة اعاذك الله من امارة السفهاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ کعب بن عجرہ اللہ تجھے بے وقوفوں کی حکومت سے بچائے. سفہاء یاد رکھو، قرآن میں بھی دوسری جگہ بھی یہ لفظ جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب مسلمان کافروں کو کہتے ہیں بھی ایمان لے آؤ، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، بھی جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف، یہ تو بے وقوف ہے. حضور پاک کے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، اور یہ ایمان لا رہے ہیں مار کھانے کے لیے. اللہ نے رد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، الا انہم هم السفہاء، یہ کہنے والے خود پاگل، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. تو سفیہ کہتے ہیں بے وقوف. حضور نے دعا دی، فرمایا اعاذک اللہ یا کعب، اے کعب اللہ تجھے بے وقوفوں کی حکومت سے بچائے. کیوں جب حاکم ہی اللہ معاف کرے بے وقوف ہو، پاگل ہو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت کے لیے تو بہت بڑے عقل کی، فکر کی، دانش کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے ارشاد فرمایا امراء یکونون من بعدی لا یہتدون بہدایا ہدی، کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو حاکم بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، لیکن میرے رستے پہ چلنے والے نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، پھر میری سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے. فمن صدقہم بکذبہم وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، جو آدمی ان کی ہر بات کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مددگار بنے، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، میرا ان سے کوئی تعلق. وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي، اور ایسے لوگ جو ہیں قیامت میں میرے پاس حوض کوثر پہ بھی نہیں لے جائیں گے. یعنی جو لوگ ظالم حاکم کی تائید کرتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا نا جی، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، کمال ہے جی، آپ کی عقل، آپ کی سیاست کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جیسے کہ حجاج ابن یوسف کے سامنے بعض روایات میں یہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کو بلایا، وہ تشریف لے آئے. اب وہاں جتنے حجاج کے لوگ تھے اور مجلس میں لوگ تھے وہ سب گھبرا رہے تھے کہ اللہ خیر کرے. حجاج تو کسی کو خیر کے لیے بلاتا ہی نہیں نا، وہ تو بلاتا ہی سزا دینے کے لیے. اور اتنی بڑی عظیم شخصیت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ،
انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ ماذا رأیک فی، انہوں نے پوچھا کہ حسن میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عادل قاسط۔ تو حجاج بھی خوش ہوا، سارے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی حسن مسیح نے تعریف کر دی، ابھی تو جان تو چھوٹ گئی نا، ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے کہہ دیا ابھی تم عادل ہو قاسط ہو۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے جی حضرت آپ جائیں۔ وہ جب چلا گیا اور لوگ سارے چلے گئے، اور باقی اس نے جو کچن کیبنٹ تھی نا جی، خاص لوگ جو تھے، خاص وزیر جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی کمال ہو گیا کہ حسن بصری جیسے بندے نے آپ کی تعریف کر دی۔ انہوں نے کہا وہ شریف آدمی، اس نے میری تعریف کہاں کی ہے؟ اس نے تو جو میرے بارے میں کہا ہے، اس نے کہا ہے عادل۔ عادل کا معنی اللہ کے راستے سے ہٹنے والا۔ اور اس نے کہا ہے قاسط۔ قاسط کا معنی ظالم، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ اس نے مجھے کہا تم خدا کے بھی منکر ہو اور جہنم کے حقدار، جہنمی ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ سمجھ گئے تھے؟ انہوں نے کہا سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ نے سزا کی؟ انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ باقی لوگوں کے سامنے بھی میں شرمندہ ہوتا۔ میں تو سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ تو عدل کا معنی صرف انصاف نہیں ہوتا، اللہ کے راستے سے ہٹنے والا جو ہے وہ بھی فرمایا یعدلون۔ اور ایک ہوتا ہے مقسط، انصاف کرنے والا، ایک ہے قاسط، قاسط ظلم کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو اب دیکھیں کہ الفاظ کو حجاج سمجھ گیا، لیکن آگے کہنے والے جو تھے وہ پھر حق کہنے سے نہیں۔ اس لیے حدیث مبارک ہے میرے مدنی پاک کی کہ افضل الجہاد، افضل الجہاد عند اللہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الجہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے بندہ کلمہ حق کہہ دے۔ افضل الجہاد، ایک آدمی گردن کٹا رہا ہے وہ جہاد ہے، لیکن حق کہنے والا افضل۔ وجہ کیا ہے؟ گردن کٹانے والے تو ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن حق کہنے والے ایک آدھے کئی ایک دو ہوتے ہیں۔ حق کہنا جو ہے نا یہ بہت بڑی مشکل بات۔ تو اس لیے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عمراء ایسے ہوں گے نہ تو میری ہدایت پہ چلیں گے نہ میری سنت کو پکڑیں گے۔ وہ لیسوا منی ولست منہم، میرا ان سے کوئی تعلق، ولا یردون علی حوضی، اور وہ میرے پاس میرے حوض کوثر پہ بھی نہیں آئیں گے۔ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئک منی وانا منهم وسيردون علی حوضی۔ اور جو وقت کے حاکموں کو جھوٹ کو سچ نہ کہے، ان کے ظلم پر مددگار نہ ہو، سچی بات کہہ دیا کرے، فاولئک منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہوگا اور میں ان میں سے ہوں گا۔ وسيردون على حوضی، اور وہی لوگ ہوں گے حق کہنے والے، سچ کہنے والے جو میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یا کعب ابن عجرۃ الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیہ، آپ نے فرمایا کعب روزے رکھا کرو، روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے، اور اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ صدقہ جو ہے وہ خطیہ کو، گناہوں کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ والصلاۃ قربات، اور نماز جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اور فرمایا وقال برہان، یہ نماز جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان برہان ہے، دلیل ہے۔ یا کعب ابن عجرۃ انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولی به۔ آپ نے فرمایا کعب ابن عجرۃ اللہ اس گوشت کو جنت میں داخل ہی نہیں کریں گے جو حرام سے بڑا ہو، یعنی جو لوگ حرام کھا کھا کے جوان ہو رہے ہیں،
حرام کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے لیے جہنمی ہم بہتر ہیں. یا کعب الناس غادیان مبتاع النفس و موتقها و بائع النفس و موبقها. آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو ایک اپنے نفس کی خواہشات کو مٹنے والا ہے اور آزاد کرنے والا، اور ایک وہ ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے بیچنے والا اور اس کو ہلاک کرنے والا ہے. رواہ نفان واحد بن عبد اللہ بن عثمان بن خصیم به وقد تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله فطرة الله التي فطر الناس علیہا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الروم میں اس آیت پر میں نے تفصیل بیان کر دی ہے. من روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ حتی یعرب عنہ لسانہ اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تو ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد یا اس کی لسان زبان شکر کرنے والی ہوتی ہے یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والی. وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن عثمان بن محمد بن المقبري النبي رضي الله تعالى عنه قال ما من خارج يخرج الا ببابه رايتان. حضور پاک نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ جو جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، رایتن بید ملک، ایک جھنڈا تو فرشتہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، ورایتن بید شیطان، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ شیطان لے کے کھڑا ہوتا ہے. فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَتْبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَایَتِهِ. اگر وہ بندہ گھر سے نکلنے والا اللہ کے دین کے لیے چل پڑا، اللہ کے اطاعت کے لیے چل پڑا، تبلیغ کے لیے چل پڑا، دین کی دعوت دینے کے لیے چل پڑا، تو وہ فرشتہ جھنڈے والا اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَایَةِ الْمَلَكِ، حتیٰ کہ وہ اسی جھنڈے کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، جب تک کہ وہ بندہ واپس اپنے گھر تک نہیں آتا. فرشتہ استقبال میں علم لے کے جھنڈا لے کے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ لَمَا يَسْخُطُ اللَّهَ، اور اگر بندہ گھر سے نکلنے کے بعد اس راستوں پہ چل پڑا جو شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، اتباع الشیطان برایتی، پھر وہ شیطان اس کے ساتھ جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے. فلم یزلتا برایت الشیطان حتی یرجع الی بیتہ، وہ پھر اسی طرح شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر سے واپس نہیں آتا. تو اسی لیے حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلے تو فوراً پڑھ لیا کرے بسم اللہ ما شاء اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسری یہ بات ایک یاد رکھ لیں کہ مثلاً ایک بیمار ہے، تمہارا دوست ہے، تم اس کو ملنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے اگر نیت یہ کر لو گے نا کہ بھائی چونکہ عیادت کرنا سنت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ عیادت کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو اب وہی تیرے لیے نیکی بن گئی. نہیں، میں تو ویسے نہیں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا پتہ کرنا ہے، اس کی خیریت معلوم کرنا، لیکن یہ دماغ میں نیت نہیں ہے عبادت کی. اگر کوئی آدمی کپڑا خرید رہا ہے، زیور خرید رہا ہے کہ جی میں بیوی کو دوں گا اس لیے کہ میری بیوی پہنے گی، مجھے اچھی لگے گی، میں بھی گناہ سے بچوں گا، وہ بھی گناہ سے بچیں گی، اللہ کا فرمان بھی پورا ہوگا، حضور کی وصیت بھی پوری ہوگی کہ خیال رکھا کرو، عورتوں کا خیال رکھا کرو، اللہ نے ان کو تمہاری ملک میں دیا ہے، ان کی رعایت کیا کرو، ثواب ہو جائے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ جو ایک لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس کا بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے. صحابی حیران ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بیوی کو کھلانا تمہارا فرض ہے، ذمہ داری ہے، نہ نفقہ ہمارے ذمے. ہم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر یہ لقمہ تم کسی نامحرم عورت کو کھلاتے گناہ ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بھائی. فرمایا تو جب تم اپنے محرم کو کھلا رہے ہو تو اس کا اللہ تمہیں ثواب دے گا. اس لیے ہمیشہ جب بھی گھر سے نکلیں صحیح نیت سے نکلیں، صحیح ارادے سے نکلیں، اللہ کے دین کی کوئی نہ کوئی نیت کر لو. اچھا عمل نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں،
نیت کا بھی تو ثواب ملے گا. گھر سے نکل بھئی آج تو میں انشاءاللہ طواف کروں گا, نیت کر لی. اچھا نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, اس نیت پر بھی اجر ملے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں یہ تبلیغ جماعت والے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھئی اپنے نام لکھواؤ. اچھا بھئی نہیں چل سکتے ہو, نہیں جا رہے, نیت تو کر لو, ارادہ تو کر لو. مانے یہ ہوتا ہے بھی تمہیں نیت پر ثواب تو شروع ہو جائے نا, نہ جاؤ. کوئی زبردستی تو نہیں ہوتی ہے نا, کوئی پولیس لے کے آتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں. مانا یہ ہوتا ہے کہ تم اچھے کام کی نیت تو کرو نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دونوں راستے بتا دیے ہیں. کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں پتہ نہیں تھا. نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حضور نے فرما دیا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی واضح ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے پتہ نہیں تھا. واللہ اعلم. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک گاہک ہے جو مجھ سے مال لے رہا ہے, مال کی قیمت 300 ریال ہے. اب وہ گاہک کہتا ہے کہ 200 کا لے لوں گا اور 100 کا گوشت بھیج کے اپنا پیسہ پورا کرو. کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں سمجھ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ آپ سے 300 کا مال کی قیمت 300 ہے. اچھا 200 کا مال لے لے گا, باقی کا تم گوشت بھیجو. کیا مانا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھی آپ کا کیا مقصد. جب بات سمجھ ہی نہیں آئے گی تو جواب بندہ کیا دے گا. کہتے ہیں جی کہ لوگ ویزا خریدتے ہیں 10,000 ریال کا, پھر 15 کا یا 17 کا یا 20 کا بیچ دیتے ہیں. دونوں کے لیے حرام ہے. یعنی ایسے ایسے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اتنا شیطانی ذہن ہے کہ ہر بات میں کمائی کے راستے نکالتے ہیں. زمزم بیچنے والے کون ہیں؟ سعودی تو آگے زمزم نہیں بیچتا. ویزا بیچنے والے وہ جو ہے نا, اس کو ہم جا کے تیار کرتے ہیں کہ جناب آپ کی نام درخواست سے 15 ویزے نکل آئیں گے, آپ کو ہم جناب 10,000 ویزے کا دلا دیں گے, 1.5 لاکھ ریال تمہیں مل گیا. یار کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کو تیار کرنے والے ہم ہوتے ہیں. اچھا اب جناب ہم نے خروج لگوانا ہے, 5 سال سے چوری رہ رہے تھے, ٹھیک ہے جی مجھے پیسے دے دو, 10,000 میں لگوا دیتا ہوں. یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ہمارے بھائی ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے. یعنی آپ یقین کریں, یا جو لوگ آپ کے بزرگ یہاں رہنے والے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ 15-20 سال پہلے یہاں کبھی آپ نے رشوت کا, دلالی کا, کمیشن کا, زمزم بیچنے کا کوئی چکر سنا تھا؟ حرم شریف میں ہوتے تھے کوئی یمانی حضرات, وہ بھی یہ ہے کہ وہ عصر سے لے کر سراہیاں بھر بھر کے دھو کے رکھتے تھے, کیونکہ اس وقت تلاجے تو تھے نہیں, ایئر کنڈیشن تو تھے نہیں, ان کو ہوا لگتی تھی, وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے. تو وہ جناب اس کے آگے ارک گلاب تھوڑا سا ڈال کے اور بڑا خوبصورت سا اس میں جالی لگا کے اور جناب بغل میں ڈال کے خوبصورت پیالیوں میں پلاتے تھے. کسی نے 5 آنے دے دیے, 4 آنے دے دیے, 10 آنے دے دیے. یہ کاروبار تو ہم نے ان کو سکھا دیا ہے نا کہ جی زمزم کی بوتل مل رہی ہے 5 ریال, 1000 بوتل خرید لو تو 5,000 کی ہو گئی, اور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے وہی 5 والی 20 میں بیچو.
لگایا 5,000 کمایا 20,000. یہ سب حرام ہے. اور لکھ رکھو کہ جو آدمی مکے مدینے والوں کو دھوکے دے رہے ہیں وہ ایسے گل جائیں گے جیسے نمک پانی میں گل جاتا. یہ وقتی طور پہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے کما لیا ہے. حضور پاک نے فرمایا جو مکے مدینے والوں سے دھوکہ کرے. کیوں؟ یہ تو میرے شہر ہے. مکہ اللہ کا شہر ہے، مدینہ محمد مدنی کا شہر ہے. یذیب فرمایا ایسے گل جائے گا کما یذیب الملح فی الماء کہ جیسے نمک ڈالو تو پانی میں گل جاتا. اگر ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں توبہ کرو. پاسپورٹ بیچتے ہیں، اقامے چوری کرتے ہیں، پھر ٹیلی فون کرتے ہیں جی آپ کا اقامہ ہمارے پاس ہے 1,000 دے دو لے جاؤ. اقامے چوری کرتے ہیں، پھر اس کی فوٹو اتار کے جناب دوسرے کا لگا دیتے ہیں جی 2,000 ریال دے دو اقامہ بن گیا. 2 سال تو کماؤ نا بابا، 2 سال کے بعد دیکھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچ ہی نہیں سکتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اگر ہم نفلی عمرہ کریں یا طواف کریں، والدین زندہ ہیں ان کے لیے نہیں کریں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نصیب کرے. اگر کوئی ہمیں کہے وصیت کرے کہ میرا طواف کرو، پھر کر سکتے. تہجد نماز پڑھنے کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. یہ لوگوں نے غلط مسئلہ بنا رکھا ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سو جائے، نیند کرے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھے. یہ غلط بات. ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہے، 3 رکعت وتر پڑھے ہیں، اس کے بعد جتنی نفلیں بھی پڑھو گے یہ بھی تہجد ہے. یا کوئی آدمی مثلا حرم سے نماز پڑھنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے، اس کی عادت ہے کہ رات کو 11 بجے سوتا ہے، تو کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے سو جائے تہجد ہے. اور اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو وضو کر کے سو گے نا، نماز پڑھ کے سو گے، اللہ کا ذکر کر کے سو گے. افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو آخری وقت ہوتا ہے، جیسے یوں سمجھ لو کہ اذان ہوتی ہے آپ کی مثال کے طور پہ 5 بجے، آپ 4 بجے اٹھیں تو یہ افضل وقت ہے. کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، میرا مولا عرش معلی سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کما یلیق بشان ہی، جیسے ان کے شان کو زیبا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اللہ سے مانگو، سیدھے راستے پہ چلو. رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. رزق حرام منٹوں میں مل جاتا ہے. ہیروئن کا پھیرا مارو، ایک دفعہ بس بادشاہ بن گئے، یا انشاءاللہ پھانسی پہ چڑھ گئے. کیوں؟ تخت یا تختہ، اور اکثر انشاءاللہ تختہ ہی ملے گا. جو لوگوں کے بچوں کو مارنا چاہے، یعنی سلو پوائزن زہر لے کے مارنا چاہے، تو خدا اس کو نہیں پکڑے گا. یہ تو سب سے بڑا سلو پوائزن ہے نا، کہ اگر ایک بندہ گھر میں نشے میں مبتلا ہے، سارا گھر برباد ہو گیا. اس کو ان کاموں سے توبہ کرو.
کہتے ہیں جی کہ میں طائف میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو واپسی پہ عمرہ لازم ہے. بچوں کو خوش کر رہے ہو، اللہ رسول کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہو. ماشاءاللہ بڑا سمجھدار آدمی ہے بھائی. بچوں کو تو پکنک کروا رہا ہے نا جی، ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہے، ذرا انجوائے کریں گے، نیو ایئر نائٹ منائیں گے کافروں کی اتباع میں، کافروں کی اقتداء میں. نیو ایئر کیا ہے؟ وہ مسلمان ہیں یعنی جو نیو ایئر کے لیے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور جناب آتش بازیاں چھوڑی جا رہی ہیں، اور وہاں سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. نیو ایئر ہے، یہ کرسمس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مسلمانوں کا تو سال ہی یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے دسمبر کے جنوری سے؟ یہ تو عیسائیوں کا سال ہے، یہ سن عیسوی ہے. مسلمانوں کا تو سن ہجری ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے. بس ایک بد تہذیبی ہے. بالکل عمرہ کریں جناب. اسی نے کہا ہے کہ مجھے کفن کا کپڑا بھیج دو، زمزم سے دھو کر. یہ کوئی سنت نہیں ہے، ایک رواج ہے لوگوں میں، ورنہ اس کا فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھ لو، اگر آپ کے انڈیا میں ایک لالو پرشاد ہندو مر جائے اور اس کو تم زمزم والا کفن پہنا دو تو بخشا جائے گا. کفن کسی کام نہیں آتا. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی اپنے گھر والوں کو کہ جو چادریں میں نے اب بیماری میں پہنی ہوئی ہیں انہی کو دھو کے کفن دے دینا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب اتنا تو اللہ نے دیا ہے نا کہ اچھا کفن اور نیا کفن. پتہ ہے نئے کپڑے کی زندہ کو ضرورت ہوتی ہے، مردے کو کیا ضرورت ہے؟ نیا کپڑا ہو یا پرانا ہو، مردہ کیا کرے گا؟ انہوں نے مٹی میں جانا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، ورنہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی. کفن کیسا بھی بھیجو. یعنی زمزم سے کفن دھو کے اگر بندے بخشے جاتے ہیں تو مکے والے تو ہر سال 2-2 4-4 تھان اپنے رشتے داروں کو بھیج دیتے، بخشوا لیتے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ تم حرام کھاؤ، سود کھاؤ، افیون بیچو، ہیروئن بیچو، ہم کفن جو بیچ دیں گے. کہتے ہیں جی کہ اگر امام مسجد میں نہیں ہے تو اس کی نیابت کون کرے؟ جو بھی وہاں عالم موجود ہو، سنت والا، داڑھی والا، علم والا، اس کو آگے کر دو. ایک آدمی امامت کے قابل ہے لیکن وہ خود کہتا نہیں، تو یہی تو حقدار ہے، اس کو پکڑ کے آگے کھڑا کرو. اکیلے کیوں نماز پڑھو؟ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں امام نمازی کے آگے گزرنا یہاں بھی منع ہے. ایک تم کو کسی نے غلط کہا ہے کہ یہاں اجازت ہے، صرف طواف والوں کو اجازت ہے کہ وہ آگے گزر سکتے ہیں، ورنہ باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ تو بس ایک عادت بن گئی ہے. اس نے وہ دیکھا وہ جا رہے ہیں، اس نے کہا اچھا میں بھی چلا جاتا ہوں. کسی مسجد کسی مسلک میں اجازت نہیں. میرا بیٹا 13 سال کا تھا لیکن خودکشی کر لی، زہریلی گولیاں کھا کے مر گیا. بس اللہ معاف کرے، کافر تو نہیں ہے نا، کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے. اللہ بخش دے. کیوں نہیں کہ قیامت میں انشاءاللہ تمہارے بھی کام آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. خودکشی کرنا حرام ہے لیکن کافر تو نہیں ہو جاتا. کہتے جی کہ اگر نماز جنازہ میں
امام نے 3 تکبیریں کہہ کے سلام پھیر دیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ میت تو چلی گئی، دوبارہ جنازہ کیسے پڑھیں؟ کسی زندہ کو لٹا کے پڑھیں؟ بس جو ہو گیا ہو گیا، غلطی ہے، ہو گئی۔ زندے بندے کے لیے نہ کوئی عمرہ ہے نہ طواف۔ وہ تو اجازت دی گئی ہے حج بدل کی کہ جو بندہ حج پہ آنے کو قادر نہیں ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، حج بدل کرا لو۔ جو چلنے پہ قادر ہیں خود آئیں، عمرہ کریں، خود آئیں حج۔ ہاں اگر غریب ہیں تو ان پہ فرض ہی نہیں ہے۔ اگر تم ویسے ثواب دینا چاہتے تو اپنے لیے عمرہ کرو، اپنی نیت سے طواف کرو، بس دعا مانگو کہ اللہ آپ چاہیں تو ثواب عطا فرما دیں۔ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی۔ آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ جناب کئی جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت ہے؟ آپ کے ملک میں تو جماعتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ان کو ان کے مولوی غلط پڑھاتے ہیں۔ وہ بیچارے جاہل ہیں، وہ کیا کریں؟ بہرحال یہ ہے کہ جن کی مکے مدینے میں بھی نماز نہیں ہوتی نا، انشاءاللہ ان کی کسی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ مکے میں آ کر، مدینے میں آ کر امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، جہاں 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ آدمی ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا سزا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شرک کے چونکہ جراثیم اندر ہوتے ہیں، کسی کے 100%، کسی کے 50%، 10، اسی لیے اللہ پاک مکے میں لا کر بھی جماعت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اچھا اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حج بھی تو یہی پڑھاتے ہیں، تمہارا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج کا خطبہ تم دیتے، حج ہو جاتا ہے اس لیے کہ 4 لاکھ لگتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی، مجھے نہیں پتا عوالی کی طرف سے، عرفات کی طرف سے، حد حرم سے باہر جس جگہ سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کرو جائز۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیکھ لو کہ حد حرم کہاں ہے، اور جہاں تم رہ رہے ہو وہ حد حرم سے باہر ہے یا اندر ہے؟ اندر ہے تو نہیں، باہر ہے تو احرام باندھ لو، آ کے عمرہ کرو۔ اور راستے میں باقاعدہ حدود حرم کی علامات ہے، جب آؤ گے پتہ لگ جائے گا کہ ہم باہر سے آ رہے ہیں کہ اندر سے آ رہے ہیں۔ تو حد حرم سے باہر، جیسے عرفات باہر ہے، جبل رحمت باہر ہے، اسی طرح ہدا جو ہے وہ باہر ہے، وادی نخلا جو ہے وہ باہر ہے، وادی تیمہ جو ہے وہ باہر ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے، دیکھو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم ثبتنا علی الایمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان ہمارے بھائی جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانان فلسطین پہ، کشمیر پہ، اراکان پہ، برما پہ، ہندوستان پہ، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، جہاں بھی مسلمان ہیں، افغان میں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود نے سازش کر لی ہے اس ملک کو مٹانے کے لیے، یا اللہ حفاظت فرما۔
حفاظت فرما، ہم بیکار ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، پر تیرے دروازے پر سائل ہیں، سوال کرتے ہیں، اور تیرا فرمان ہے کہ میں اپنے سائل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رحم فرما دے، امن قائم فرما، مسلمانوں کی جان مال بچا دے، یا اللہ قتل عام روک دے، یا اللہ ہر فتنہ ہر سازش کو بے نقاب کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا